جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز شعرائے اسلام اور ثناخان مصطفیٰ، خصوصاً قاری ضیاء الرحمن صاحب، قاری مدثر صاحب، قاری مصطفیٰ صاحب، قاری منہاج صاحب، مفتی محسن صاحب اور دیگر شعرائے کرام، اور خصوصاً مجھے آپ سے مخاطب کرنے کا سبب بننے والے میرے عزیز حافظ عبدالحمید صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور محترمات، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے، آج کی یہ محفل تحفظ ناموس رسالت، ختم نبوت کانفرنس، مظاہرہ حمد و نعت اور تقسیم انعامات، سیرت کوئز کی انتہائی عظیم الشان نسبتوں کا حامل آج کا اجلاس جس میں آپ جمع ہیں۔ نعتیں بہت سنی ہیں، نعت کیا ہے اب وہ سن لیجئے۔ حمد بھی سنی ہے، حمد کسے کہتے ہیں وہ سن لیجئے۔ حمد کا اور نعت کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے، یہ عظیم الشان اجلاس کی اہمیت سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ حمد کہتے ہیں تعریف رب العالمین کی ہو، اور نعت کہتے ہیں تعریف رحمت للعالمین کی ہو۔ رب العالمین کی تعریف حمد کہلاتی ہے، یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے حمد کے کلام پیش کیے، اللہ کی تعریف کے کلام پیش کیے، انہوں نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، اور جنہوں نے حمد کا کلام سنا انہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو سنا۔ اور نعت کہتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، اور نعت پڑھنا سنت ہے اللہ رب العزت کی۔ سب سے بڑا نعت خواں اپنے محبوب کا اللہ رب العزت خود ہے۔ سارا قرآن کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قرآن میں درج کیا ہے۔ تو نعت یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ جنہوں نے نعت پڑھی انہوں نے اللہ کی سنت کو زندہ کیا، اور جنہوں نے نعت سنی انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک سنت کو سنا۔ تو یہاں جو عمل ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا گیا۔ نعت کہتے ہیں تعریف اللہ کے نبی کی ہو اور سنت اللہ کی زندہ ہو، اور حمد کہتے ہیں تعریف اللہ کی ہو اور سنت رسول اللہ کی زندہ ہو۔ تو ایسی خوبصورت مجلس جہاں ان دونوں کی سنتیں زندہ ہوئی ہے، ہم آپ یہاں جمع ہیں۔
نعت خوانی کے مقاصد انتہائی عظیم الشان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعت خوانی کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کو عنوانات دے رکھے تھے۔ پیارے آقا کے دربار میں بہت سارے شعراء تھے، لیکن 3 عظیم الشان شعراء، سب سے پہلے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسان ابن ثابت کو عنوان دیا گیا تھا مدح مصطفیٰ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو، آقا کی ذات بابرکت پر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے اس حملے کا جواب دو۔ حضرت کعب ابن مالک کا عنوان تھا کفار کی حجب بیان کرو، کفار کی برائیاں بیان کرو، ان کی کمزوریوں کو اچھالو۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا عنوان تھا مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرو، رجزیہ اشعار پیش کرو۔ آج کی محفل میں تینوں کے مختصر کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت حسان ابن ثابت کا کلام تو انتہائی مشہور ہے، جو آپ نے بھی سنا۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے پاک اور صاف پیدا ہوئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو رب نے بنایا ویسا، آپ نے چاہا جیسا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور اسلام کے عظیم الشان مقاصد میں، اسلام کی ہیبت و جلالت پیش کرنے میں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قضینا من تہامۃ کل وطر وخیبر ثم اغمدنا السیوف، قضینا من تہامۃ کل وطر وخیبر ثم اغمدنا السیوف، تخبرنا ولو نطقت لقالت، تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا او ثقیفا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ اشعار ہے جنہیں سن کر قبیلہ دوس پورا کا پورا مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ دوس پر حضرت طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ عنہ محنت کر ہی رہے تھے، لیکن کافروں کی حجب جب بیان فرمائی، آپ نے کہا قضینا من تہامۃ کل وطر وخیبر، ہم نے تہامہ سے اور خیبر سے اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ ثم اغمدنا السیوف، پھر ہم نے اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دی، لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا۔ حضرت کہتے ہیں تو خبرنا ولو نطقت لقالت، ہمیں وادییں اور ہماری تلواریں اور حالات یہ خبر دے رہے ہیں اگر ہماری تلواروں کو زبان دی جائے، ہماری تلواروں کو گویائی دی جائے، وَلَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ، ہماری تلواریں کہیں گی قَوَاطِعُهُنَّ دَوْسًا أَوْ ثَقِيفًا، ابھی دوس اور ثقیف کی باری ہے۔ تلواریں کہیں گی ہمیں اجازت دو ہم قریش مکہ پر برسے، تلواریں کہیں گی ہمیں اجازت دو ہم یہودیوں پر برسے، تلواریں کہیں گی ہمیں اجازت دو ہم تبوک پہنچے، ابھی دوس باقی ہے، ابھی ثقیف باقی ہے۔ دوس نے کہا اپنی خیر منا لو، مسلمانوں کی تلواریں اگر نکل گئی تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو قبیلہ ثقیف کے ساتھ ہوا۔ دوس کا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے حضرت کعب ابن مالک کے اشعار پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ عمرۃ القضاء کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام حدیبیہ سے واپس چلے گئے، اگلے سال عمرے کے لیے آئے، پیارے آقا کے دونوں ہاتھوں کے درمیان حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں۔ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں کس کی مجال ہے جو آقا کے قدموں سے آگے اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔
جو آگے چلتے بھی تو دائیں بائیں سے چلتے، یہ کون ہے بالکل سامنے سے چل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو ہٹ جاؤ سامنے سے، اے کفار کی نسلو، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ جاؤ، راستہ دو۔ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آج تمہاری گردنوں کو مارا جائے گا۔ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اگر تم نے شرارت دکھائی، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، ایسی مار ماری جائیں گی کہ کوئی سر اپنی گردن پر باقی نہیں رہے گا۔ وَيُزْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، ایسی مار ماریں گے کہ دوست اپنے دوست سے جدا ہو جائیں گا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے عبداللہ تمہیں پتہ بھی ہے کس کے سامنے تم بات کر رہے ہو؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آقا کے آگے چل رہے ہو، آقا کے سامنے تم بات کر رہے ہو، کیسی گستاخی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر رہنے دو، آج تمہارے نیزوں سے زیادہ عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں کہ میدانوں میں تیر و تلوار نے وہ کام نہیں دکھائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعراء کی ہمت افزائی کرنا تھا، شعراء کرام کو آگے بڑھانا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، شعر میں یقیناً حکمت ہوتی ہے، شاعری انتہائی حکیمانہ کلام ہوتا ہے۔ اور آج کا دور یہ تو نعت گوئی شعر ہی کے قالب میں ڈھل گئی ہے، لہٰذا شعر گوئی انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سورۃ الشعراء نازل فرمائی، شاعروں کے لیے آداب عطا فرمایا، قانون عطا فرمایا۔ وہ اشعار جو عام دنیاوی باتیں بتاتے ہیں لیکن اس میں غیر اخلاقی باتیں نہیں ہیں، باطل عقائد نہیں ہیں، ان اشعار کے کہنے کی بھی اجازت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینکڑوں مجلسوں میں بیٹھے، جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ، سینکڑوں مرتبہ ہم بیٹھے پیارے آقا کے سامنے، ہم یتناشدون امر الجاہلیہ، جاہلیت کے واقعات کو اشعار میں پیش کرتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور کبھی کبھی تبسم فرماتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے فقہاء نے شعر گوئی کے جواز کا فتویٰ لیا ہے، لیکن جن اشعار میں اللہ کی تعریف ہو، جن اشعار میں رسول اللہ کی تعریف ہو، وہ اشعار بدرجہ اولا جائز ہے۔ اور اگر اشعار کا وہی مقصد ہو جو مقصد صحابہ کا ہوتا تھا، کفار کی حجو بیان کرنا، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنا، آقا کے عشق و محبت کو دل میں پیدا کرنا، ناموس رسالت کی عظمت و اہمیت کو دلوں میں بٹھانا، شعر کا مقصد اگر تحفظ ناموس رسالت ہو، جیسا آج کے اجلاس کا مقصد ناظم اجلاس اور منتظم اور آرگنائزر جن کے ہاتھ میں مائک ہے اور جو آپ لوگوں کو بلا رہے تھے حافظ ارباز صاحب، انہوں نے بتلایا کہ آج کے اجلاس کا مقصد ناموس رسالت، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آقا کا احترام، آقا سے متعلق اپنا عقیدہ، اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانا۔ اور وہ اشعار خصوصاً میرے آنے کے بعد حافظ قاری مصطفیٰ صاحب نے جس انداز سے پیش کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور پیاری بچی نے جو کلام پیش کیا، یہ ہمارے جذبات کو ابھارنے والا، ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مہمیز دینے والا، ہمیں جلا بخشنے والا، ہمارے سوتے ہوئے ضمیروں کو جگانے والا ایسا عظیم الشان کلام، تو پھر یہ جلسہ ایک عبادت کی محفل ہے۔ آئیے تحفظ ناموس رسالت کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔
یہ ویسا ہی وعدہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کا وعدہ، رسول عربی کی حفاظت اللہ کا وعدہ، یہ دونوں وعدے اللہ رب العزت کے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ دنیا کو سبب کے ساتھ چلاتے ہیں۔ وعدہ اللہ کا پورا ہوتا ہے، سبب بدلتے رہتے ہیں۔ لوح محفوظ سے اوپر قرآن مجید اللہ رب العزت کی ذات میں محفوظ تھا، اللہ نے اس کلام کو حضرت جبرائیل میں محفوظ کیا، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اللہ نے آسمان دنیا پر بیت عزت میں اسے محفوظ کیا، پھر رسول عربی کے صحابہ نے اسے اپنے دلوں میں محفوظ کیا، اور آج یہ حفاظ کرام قرآن کے محافظ ہے۔ وعدہ اللہ کا پورا ہو رہا ہے، سبب بدل رہے ہیں۔ ایسے ہی ناموس رسالت کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن سبب بدلتے رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی حفاظت کا وعدہ، تحفظ ناموس رسالت کا منصب حضرات صحابہ کرام پورا کر رہے تھے۔ اب غلامان صحابہ کی باری ہے۔ اس وقت صحابہ تھے، اب غلامان صحابہ ہے۔ نہیں آگے بڑھیے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، اس سے پہلے چلیے، ناموس رسالت کی حفاظت کی تاریخ جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا۔ اب اس نور کو محفوظ کرنا تھا، کہاں محفوظ کرنا ہے؟ حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا لا يمکن الثناء رہبر و رہنما مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آقا کے حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کیا۔ اب اس نور کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت آدم کی تو بہت ساری اولاد ہو رہی ہے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں اس نور کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے مقاربت کرتے ہیں، نور منتقل ہوا حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن میں۔ اب حضرت آدم نے حضرت حوا سے مقاربت نہیں کی، یہ نور نبوت کا ادب تھا، ورنہ حمل ٹھہر جانے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے، لیکن نور نبوت کا ادب تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہونے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حضرت حوا کے پاس نہیں جانے دیا جب تک کہ حضرت شیس کی ولادت نہیں ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کے پاس قانون یہ تھا کہ ایک ساتھ 2 اولادیں پیدا ہوتی حضرت حوا کو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب نور نبوت کدھر جائے؟ بیٹی میں جائے یا بیٹے میں جائے؟ اس دفعہ جس وقت حضرت شیس پیدا ہوئے ہیں، صرف حضرت شیس پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت شیس میں نور نبوت منتقل ہوا۔ یہ نور نبوت چلتا چلاتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ہے، وہ طوفان ہے کہ ساری دنیا کو ڈبو دینے کے لیے بےتاب ہے، لیکن سفینہ نوح ڈوبنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے ڈوبتی؟ ابھی نور نبوت حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں محفوظ ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بچ گئے، وہ نور نبوت آگے بڑھتا اور چلتا چلاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ نار نمرود جلائی گئی، آگ ہے کہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لینے کے لیے بے چین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار میرے یار پر سراسر گلزار اور سدا بہار بن جا۔ خبردار جو ابراہیم کو دھکا بھی لگا، اس لیے کہ ابھی نور نبوت ابراہیم کی پیشانی میں محفوظ ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بردت نار ابراہیم مختصما. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیوں نہ ٹھنڈی ہوتی؟ ابھی محمد مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں محفوظ ہے، آگے نہیں بڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر ہجرت کرتے ہیں. اب اس نور کو حضرت اسماعیل میں منتقل کیا گیا. حضرت اسماعیل سے اس نور کو آگے بڑھانا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں اور حمل نہیں ٹھہرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے تشریف لائے. حضرت اسماعیل سفر پر گئے ہوئے تھے. آپ نے گھر آ کر پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ بہو نے جواب دیا کہ وہ تو سفر پر گئے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل کی بیوی مومنہ تھی، صالحہ تھی، نیک تھی، لیکن حضرت اسماعیل کی بیوی ناشکری تھی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو مومنہ، مخلصہ، صالحہ ہونے کے باوجود کسی ناشکری بندی کے رحم میں منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. حضرت ابراہیم گئے، پوچھا اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ کہا سفر پر گئے ہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ بیوی نے کہا حضرت اسماعیل کی کہ حالات خراب ہے، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مشقتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل تشریف لائے. حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا دیا گیا. حضرت اسماعیل نے جیسے ہی سنا تو کہا انتی طلاق، تجھے طلاق ہے، میرا تیرا رشتہ یہیں تک تھا، ختم ہوا. دوسرا نکاح فرمایا. حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے. پھر پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ حضرت اسماعیل سفر پر گئے ہوئے تھے. بہو نے کہا کہ وہ سفر پر گئے ہیں. حالات کا جائزہ لیا. کہا کہ اللہ کا شکر ہے، میں کیسے ناشکری کرتی؟ اس رب کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، سب کچھ حاصل ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے. حضرت ابراہیم جاتے جاتے کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرو. حضرت اسماعیل تشریف لائے. بیوی نے سنایا. حضرت اسماعیل نے کہا تجھے مبارک ہو، میرا تیرا ساتھ اللہ رب العزت نے جنت تک رکھا ہے. پھر نور نبوت کو منتقل کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی بیوی کے رحم میں. اب یہ نور چلتا چلاتا آگے بڑھا. وقت آیا معاذ ابن عدنان کا. معاذ ابن عدنان جو کہ آپ کے جد امجد ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب صحیح حدیث سے معاذ ابن عدنان تک پہنچتا ہے. معاذ ابن عدنان موجود ہے. ادھر بخت نصر حملہ کرنے کے لیے نکلا معاذ ابن عدنان کی طرف اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا. اللہ رب العزت نے وقت کے دو نبیوں کی طرف وحی بھیجی، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت برقیہ علیہ السلام، کہ جاؤ اور جا کر معاذ ابن عدنان کو محفوظ اپنی حفاظت میں لے لو، اس لیے کہ ابھی نور نبوت معاذ کی پیشانی میں موجود ہے، اسے آگے بڑھنا ہے. معاذ ابن عدنان کو بلایا گیا. دو نبیوں نے انہیں اپنی حفاظت اور تحویل میں لیا. وہ نور نبوت منتقل ہوتا ہوا قریش کے سردار عبد المطلب کی پیشانی میں منتقل ہوا. اب عبد المطلب ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے. انہوں نے نیت کی اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے عطا کرے، میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے بیٹے کو ذبح کروں گا. بیٹے ہو گئے. اب ذبح کرنے کی باری آئی، قرآن اندازی کی گئی تو ہر دفعہ جناب عبداللہ کا نام آتا ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ کو تو ذبح نہیں کرنا ہے، اس کے بدلے کیا کیا جا سکتا ہے بتلاؤ. 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے. 20 کیے گئے، 30 کیے گئے، 100 اونٹ کا قرعہ ڈالا. ادھر 100 اونٹ لکھے ہوئے ہیں اور ادھر جناب عبداللہ کا نام ہے. اب 100 اونٹ کا قرعہ نکلا. اس طرح عبداللہ کی حفاظت کی گئی. کیوں؟ نور نبوت ابھی عبداللہ کی پیشانی میں ہے، اسے آمینہ کے بطن میں منتقل ہونا ہے. نور نبوت کی حفاظت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کیسا انتظام فرما رہے ہیں. آپ بی بی آمینہ کے بطن میں منتقل ہوتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرتا ہے.
ہے. نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاتے ہیں صدیق اکبر، جانشین پیغمبر، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، فاروق اعظم حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، حضرات حسنین کھڑے ہیں، خالد بن ولید ہے. 1,24,000 جانثاروں کا مجمع ہے. صحابہ کرام تھے تحفظ ناموس رسالت کے محافظ، تحفظ ناموس رسالت کا سبب. وعدہ اللہ کا پورا ہو رہا تھا، ذمہ بدل رہا تھا. کبھی ذمہ آدم بنتے ہیں، کبھی شیز بنتے ہیں، کبھی حضرت نوح ہیں، کبھی حضرت ابراہیم ہیں، کبھی معد ابن عدنان ہے، کبھی عبد المطلب ہے، کبھی جناب عبداللہ ہے، اور کبھی حضرات صحابہ کرام ہیں. آج غلامان صحابہ ہے، آج غلامان صحابہ کے ذمے یہ حفاظت کا ذمہ آیا ہے. آج دنیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. آج ملکوں سے، حکومتوں کے فیصلوں سے ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں. آج جب بات چیت سے کام چل رہا ہے تو پھر شعراء کا کام چل رہا ہے. اگر آج بات چیت کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے اور تحریر کے ذریعے سے اور اشعار کے ذریعے سے اور تقریر کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، صحابہ کے خدام و غلام، حضرات شعراء کرام اور ثناخان مصطفیٰ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. ان کے اشعار ابھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار کام کر رہے تھے. لیکن قاری مصطفیٰ صاحب نے جو شعر پڑھا اس میں کہا کہ یمامہ، میدان یمامہ کی سنت زندہ کرنا ہے. یمامہ نے ہمیں بتلا دیا کہ صرف تحریر کا کام نہیں، میدان کا کام ہے. یمامہ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جب میدان کی ضرورت پڑے گی، مسلمان تب میدان میں آئیں گا. ہم سب آئیں گے میدان میں. ہمیں میدان میں ابھارنے کے لیے پھر یہ شعراء کام آئیں گے. ہمیں اپنے مقصد پر لگانے کے لیے پھر یہ شعراء کام آئیں گے. ہمیں اپنی شہادت سے گلے ملنے کے لیے پھر یہ شعراء کام آئیں گے. ایسے اجلاس انتہائی عظیم الشان ہوتے ہیں. ان اجلاس کے ذریعے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے. ان اجلاس کے ذریعے عشق رسول کا بیج بویا جاتا ہے. عشق رسول کا پودا سنورتا ہے، نکھرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ایک تناور درخت بنتا ہے. اب دنیا کو دکھانے کا وقت ہے. تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کام کیا ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا، تبوک کا واقعہ ہو گیا ہے. اب پیارے آقا نے فرمایا کہ اب کفار کی کمر ٹوٹ چکی ہے. مکہ بھی فتح ہو گیا، قریش کی بھی کمر ٹوٹ گئی، ادھر قیصر روم بھی بھاگ نکلا. اب موقع یہ ہے کہ کفار میدان میں ہم سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ زبان سے لڑائی کریں گے. کون ہے جو انہیں زبان سے جواب دے گا؟ وہ 3 شعراء کھڑے ہوئے، ایک تقریر کے لیے کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ. ایک مقرر ہے اور 3 نعت خواں ہیں. ادھر سے 2 سردار آئے ہیں، بنو تمیم کے 2 سردار، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور برقان، یہ دونوں لوگ آئے اور آ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیوار کے پیچھے سے شور ہنگامہ شروع کر دیا. قرآن نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ دیواروں کے پیچھے سے شور ہنگامہ کر رہے ہیں. پیارے آقا نے انہیں سامنے بلایا. انہوں نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اپنے شعراء کو انہوں نے کھڑے کیا. لاؤ اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرو. ادھر سے حضرت حسان کھڑے ہوئے، حضرت مالک کھڑے ہوئے، حضرت کعب ابن مالک کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے کفار کی حجب بیان کی. انہوں نے اسلام کی عظمت و تقدس کو بیان کیا. رسول
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا، آقا کے انسانیت پر احسانات کو بیان کیا۔ تقریر میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کھڑے ہوئے، اور پھر جیسے ہی یہ مقابلہ ختم ہوا ہے، ادھر سے اقرا ابن حابس کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے شعراء ہمارے شعراء سے بہتر ہے، آپ کا مقرر ہمارے مقرر سے بہتر ہے۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں قبیلہ بنو تمیم ان تینوں شعراء کی، اور ثابت ابن قیس ابن شماس کی تقریر کے بعد حلقہ بغوش اسلام ہوتا ہے، سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کارکردگی رہی ہے شعراء اسلام کی، یہ کارکردگی رہی ہے ثنا خان مصطفیٰ کی، یہ کارکردگی رہی ہے مقررین کرام کی۔ لہٰذا ایسے اجلاس منتقل کرنے کے لیے آپ کی سماعتوں کی ضرورت ہے۔ جتنی حسین سماعتیں رہیں گی اتنا جامع کلام رہیں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے شعراء جب کلام پیش کر رہے تھے تو آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سے سمیٹ کر چلے گئے، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ساری رات انہیں سنا جائے، لیکن انہوں نے جلدی سے لپیٹ دیا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہماری صحیح توجہ انہیں نہیں ملی۔ جب سماعتیں حسین ہوتی ہے تو کلام بھی حسین نکلتا ہے۔ ایک تو سامعین کی بھی سماعتیں چاہیے، دوسرے اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان کی بھی توجہات چاہیے۔ عوام الناس عموماً اسٹیج والوں کو دیکھ کر اپنے لیے اصول طے کرتے ہیں، بڑوں کی بے اصولی چھوٹوں کا اصول بن جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال کی وجہ سے ہمارے کچھ شعراء ہے کہ جو جلدی سے نکل گئے، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ میرا اپنا وقت بھی انہیں دیا جائے اور میں معذرت کر لوں کہ مجھے کہنا نہیں ہے، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ تقریر سے زیادہ مؤثر یقیناً شعر ہوتا ہے، بس اوقات بیان میں بھی جادو ہوتا ہے، لیکن شعر یقیناً اپنے اندر حکمت رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے تینوں اداروں سے۔ تحفظ دین کا ادارہ جو کہ ماشاءاللہ پورے بر صغیر میں، اور بر صغیر ہی نہیں اس کے آگے عالم اسلام میں مقبول ہے، اور دوسرا ادارہ رہبر انسانیت، یہ بھی اپنی کامیابی اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور تیسرا ادارہ بزم حسان۔ ان تینوں اداروں نے، اور چوتھا ادارہ بزم رسالت، چوتھا ادارہ، ان چاروں اداروں کی کارکردگی پر، ان کی تیاری پر آپ لوگ یہاں جمع ہوئے، یہ یقیناً میری طرف سے بھی اور آپ تمام کی طرف سے بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے عظیم الشان کارکردگی دکھائی۔ اور بھی کچھ لوگوں کو سننے کی خواہش تھی لیکن وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ میری مراد شہباز صاحب ہے، وہ نہیں آئے، ان کا بھی نام میں نے دیکھا تھا۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے نام آئے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چاہت تھی کہ انہیں سنا جائے تاکہ ایمان کو جلا بخشی جائے۔ آپ کی سماعتیں ساتھ رہیں گی تو یقیناً یہ لوگ ترقی کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے۔ آپ لوگ جب ساتھ رہیں گے تو یہ دنیا بھر میں عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے دنیا کو بتلائیں گے کہ مسلمان کس شے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا مسلمان کو تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ ہم نے ان اشعار کو کہہ کر سن کر اللہ کی سنت کو زندہ کیا، ہم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو زندہ کیا۔ پھر سے آپ سب کا شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہے اس مسجد کے ذمہ داران بھی، ورنہ مسجد کے اندر یہ کام ہو اس کو تو دین ہی نہیں سمجھا گیا ہے۔ دین کو سمیٹ کر چند امور میں رکھ دیا گیا کہ بس دین ان چند امور کے پورا کرنے کا نام ہے۔ یقیناً یہ عمل بھی دین ہے اور عظیم الشان عبادت ہے جس میں ہم نے یہ وقت گزارا ہے، اور مسجد کے احاطے میں ہمیں اس پروگرام کے آرگنائز کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت ذمہ داران مسجد کو بھی بہترین صلہ عطا فرمائے، ذمہ داران جلسہ کو بھی بہترین صلہ عطا فرمائے، آپ تمام سامعین کو بھی صلہ عطا فرمائیں، اور پیارے پیارے بچوں کے صبر کا امتحان مکمل ہوا، اب ان کی باری ہے، بڑوں کی باری ہو گئی، اب بچوں کی باری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، عشق مصطفیٰ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی، عشق مصطفیٰ کے دلائل کو پیش کرنے کی، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ جب زبان کی ضرورت پڑیں گی، آپ ہی کے بچے ہیں وہ تیار ہیں،
آپ مبارکباد کے مستحق ہے. یقیناً یہ بچے ہیں اور یہ سرپرست حضرات ہے. آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے خون کو، اپنے لخت جگر کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جوڑا ہے. یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہے. بچوں نے پڑھا ہے لیکن اس کا اصل کریڈٹ آپ کو ملتا ہے، ان کے اساتذہ کو ملتا ہے جنہوں نے انہیں تیار کیا ہے. ہم زبان کا کام چل رہا ہے تو ابھی تیار ہے. جب قلم سے کام چلیں گا تو قلم والے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ. صرف دوسروں کا کلام پڑھنے والے نہیں، اپنے کلام لکھنے والے بھی یہاں موجود ہے. یہ ترقی کی بات ہے اور یہ کامیابی کی بات ہے. یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخروئی کی بات ہے کہ اپنا کلام بھی کب لکھنے والے اور پیش کرنے والے ہیں. لہٰذا یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے. جب ہماری جان کی ضرورت پڑیں گی، جب ہم اس وقت بھی تیار ہوں گے. سب تیار ہوں گے انشاءاللہ، بالکل تیار ہوں گے، ہم سب تیار ہوں گے. جتنے ڈاکو ختم نبوت کے بیٹھے ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں ابھی تیار ہو رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر، یہاں تیار ہو رہے ہیں عبداللہ ابن عتیق، ابھی تیار ہو رہے ہیں عشق مصطفیٰ میں آگے بڑھنے والے. غازی علم الدین یہاں تیار ہو رہے ہیں، عامر جنہ شہید یہاں تیار ہو رہے ہیں عشق مصطفیٰ میں گستاخان رسالت کو اور رسالت کے ڈاکوؤں کو اور شکیل ابن حنیف کو اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور یہ موسم کے کیڑے اور کیچوے جو پنپ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور چھا جانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے چراغ مصطفی کو بجھا دیں گے. لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، بولہب کے شرارے کتنے ہی آئیں، چراغ مصطفی کو بجھا نہیں سکتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.